بسم اللہ الرحمن الرحیم القاعدۃ الثانیہ لا يجوز اقتناص معنی یؤدی الی الغاء النص، کسی ایسے معنی کی اور ایسی حکمت کا انتخاب صحیح نہیں ہے جو نص کا الغاء کر دے۔ جس طریقے سے ظاہر پر رہتے ہوئے معانی اور حکمتوں کا ادراک نہ کر پر صرف ظاہر کے اوپر جمود یہ مناسب نہیں ہے، تو اسی طریقے سے یہاں سے کیلانی صاحب امام شاطبی کے اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں کہ اس طریقے کی حکمت کا انتخاب صحیح نہیں ہے جو نصحی کو الغاء کر دے، اتنے دور کا معنی لیا جائے جس کا لغت بھی انکار کرے، دلالات اور اصول کے اصول قواعد وغیرہ یہ سب انکار کرے، اور اتنے دور کا معنی لے کر کتاب و سنت کے اندر ان الفاظ سے یہ معنی لیا جائے جس کی وہ گنجائش نہ رکھتے ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کل آپ کے سامنے میں کہہ چکا ہوں کہ کئی متجددین ایسے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کے مسائل، کتاب و سنت کے الفاظ جن کا عربی زبان اور عربی نحو و صرف وغیرہ اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، عربی زبان کی تراکیب اور عربی زبان کے یہ جو محاورات ہیں ان کا استعمال ان کو معلوم نہیں ہے، قرآن کریم کا جو اپنا مخصوص فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہے، احادیث مبارکہ کا ہے، ان کا طریقہ تکلم جو ہوتا ہے یہ برسوں محنت کرنے کے بعد آدمی قرآن کے معانی اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، الفاظ کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا مراد ہے۔ اسلام میں ایک فرقہ جیسے ظاہریہ کا ہوا، اس طریقے سے ایک فتنہ باطنیہ کا پیدا ہوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہر لفظ کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، پھر باطن کیا ہے اپنے اعتبار سے تشریح کی جو کتاب و سنت سے کسی طریقے سے بھی میل نہیں کھاتی ہے، تو یہ اس طریقے سے باطنی فرقہ اور عصر حاضر کا بھی معقولیت اپنے آپ کو عقلی علوم کے اندر ماہر سمجھے جانے والے حضرات کتاب و سنت کے اندر بھی بہت دور کے معانی لا رہے ہیں اور کسی طریقے سے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں، عجیب و غریب۔ آپ دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں ہر باطل فرقہ اپنی دلیل کے لیے قرآن اور حدیث کو بھی استعمال کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ان الفاظ کا اتنا دور کا معنی لے لیتے ہیں۔ عزل کی بات آئی، اندرا گاندھی کے زمانے میں ہم لوگ چھوٹے تھے اور 1977 میں انہوں نے جو نس بندی کا عمل جاری کیا تھا زبردستی، تو اس موقع پر ایک کتاب میرے پاس آئی بعد میں گجراتی میں، عزل کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی جو اجازت دی تھی اور اس سلسلے میں جو اصول اور ضابطے ذکر کیے تھے، ابو ہریرہ کی روایت آپ سن ہی چکے ہیں عزل کے سلسلے کی، تو اس صاحب نے عزل والی روایتوں کو بنیاد بنا کر کسی طرح نسبندی کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نصوص کے ظاہر کو چھوڑ کر اتنے دور کا معنی لیا جس کا نص کسی طرح تقاضا نہیں کر رہی ہے۔ عربی زبان ہے، بول چال کی زبان ہے، لوگ اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا اللہ پاک نے، تو اس کے اندر ان الفاظ کی رعایت کی، ان معانی کی رعایت کی۔ الفاظ کا پیش و خم کیا ہوتا ہے اہل لسان کے یہاں، اس کے لیے دواوین عرب پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس طرح کے اشارے ملے کہ دیکھا جائے سبع معلقہ پہلے مدارس کے نصاب میں شامل تھی، اس کے پیچھے بھی یہی منشا تھا کہ عصر جاہلیت اور عصر اسلام مخضرمین یہ جو بھی طبقے ہیں ادب کے اعتبار سے، ان تمام طبقوں میں کیا کیا فرق پڑا ہے زبان کے اعتبار سے اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عربی شہر ان کے اندر حضرت مولانا سید رابع صاحب کی ایک کتاب داخل نصاب کی گئی ہے، اس کے اندر یہی کیا گیا ہے الادب العربی بین عرض و نقد، کس طرح اس کو پیش کیا گیا، کس طرح اس کے اوپر نقد ہوا، ہر زمانے کا ادب کس طرح کا ہے۔ مختارات میں مولانا علی میاں صاحب اسی کو سمجھانے گئے، اور مقامات کے اندر اور اسی طریقے سے منصورات میں حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب نے، اور خود آپ کی یہ کتاب الادب العربی اس کے اندر تمام اصول ہر عصر کے اندر عربی زبان میں کیا تبدیلی آئی ادبی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، تعبیرات کے اعتبار سے، یہ اگر ایک آدمی نہیں جانتا ہے تو وہ قرآن کریم کے الفاظ اور عربی زبان کے ان کلمات کی تشریح کس طریقے سے کرے گا؟ اس کو خود زبان کا پورا تاریخی پس منظر معلوم نہیں ہے۔ خیر، یہاں سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لم یتناول امام شاطبی کیلانی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہم نے ذکر کیا لا یجوز اقتناص معنی یؤدی الی الغاء النص،
یہ جو قاعدہ ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل قاعدے کی شکل میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کا تذکرہ آپ نے اس ضمن میں کیا کہ نصوص کے فہم کے وقت معانی اور الفاظ دونوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذن المعنى المفہوم للامر والنہی ان کر علیہ بالاہمال فلا سبیل الیہ، امر یا نہیں کی سے نکلنے والی جو حکمتیں ہیں اگر ان کا اہمال کر دے تو پھر اس کا اعتبار کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ بذات خود ایک قاعدہ ہے، اور یہ اجتہاد بالرائے کے لیے ضابطہ بیان کرتا ہے کہ حکم سے مستفاد مصلحت اور حکمت کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب تک وہ خود حکم کا ہی الغاء نہ کر دے۔ جو الفاظ ہے ان الفاظ ہی کا الغاء ہوا تو پھر ان الفاظ سے نکلنے والے معنی کا کیسے اعتبار ہوگا؟ یہ معنی تو وہ ہے ہی نہیں جو یہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں۔ وتقریر هذه القاعدة امر يقتضيه التوسط بين اعتبار الالفاظ ومدلولاتها واعتبار المعاني والحكم المتغيرة من الاحكام بحيث لا يطغى اي منهما على الاخر یا لا يطغي اي منهما على الاخر، ومن هنا اشترط الا يكون المعنى المستفاد من النص مدخلا الى اهمال مدلولات النص الاصليه۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ ذکر کیا اس کا حاصل کیلانی صاحب بتلاتے ہیں کہ الفاظ اور ان کے مدلولات احکام سے مقصود جو معانی اور حکمتیں ہیں دونوں کا اعتبار اس طور پر کیا جائے کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، الفاظ کی بھی رعایت ہو معانی کی بھی رعایت ہو۔ یہیں سے یہ شرط واضح ہو جاتی ہے کہ نص سے مستفاد حکمت نص کے اصلی مدلولات کے احمال کا باعث نہ ہو، اور عصر حاضر کے متجددین نے یہی کیا ہے۔ لفظ سے جو معنی نہیں نکلتا بہت دور کا معنی بہت دور کی تعویل کر کے کسی طریقے سے اپنا مسئلہ ثابت کرنا ہے۔ آپ پوچھو کہ دلیل کیا ہے تو ایسی آیت یا ایسی حدیث پیش کرے جس کا اس سے کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ اس قاعدے کے سلسلے میں اصولیین کی کیا رائے ہے اس کو بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیلانی صاحب نقل کرتے ہیں۔ کیلانی صاحب نے یہی کیا ہے کہ امام شاطبی نے اپنی کتابوں کے اندر جو اصول اور ضابطے مقاصد کے ذکر کیے ان کو اقرب الی الفہم کرنے کے لیے، اور دیگر اصولیین کے یہاں بھی یہ چیزیں ہیں۔ امام شاطبی کا معنی اور مطلب وہی ہوتا ہے جو ان حضرات نے اپنی عبارتوں میں ذکر کیا۔ تو عبارات شتیٰ و حسن کا واحد، ان کی عبارتیں الگ الگ ہے لیکن معنی سب کے نزدیک ایک ہی ہے۔ چنانچہ موقف الاصولیین من هذه القاعدہ کی ضمن میں فرماتے ہیں لقد صرح الاصولیون في عباراتهم بقریب من العبارة التي ذكرها الامام الشاطبی فالامام الغزالی ينقل عن القاضی الباقلانی كل تعویل تضمن الحد عن المنصوص فهو باطل۔ کہہ رہے ہیں کہ متعدد اصولیین نے امام شاطبی کے اس ذکر قاعدہ قاعدے کو اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ متقدمین ہے انہوں نے اپنے انداز میں ذکر کیا اور بعد میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوسرے انداز میں تعبیر کیا۔ مختلف عبارتوں کو ملا کر امام شاطبی کی جو عبارتیں ہوتی ہیں وہ بڑی جامع معنی ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنے سے متقدمین مقاصد شریعت کے جتنے علماء ہیں ان کی عبارتیں انہوں نے پڑھی سمجھی اور خود کتاب و سنت میں غور و فکر کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی باقلانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر وہ تعویل جو منصوص کو بے اعتبار کر دے وہ باطل ہے۔ بہت شاندار بات فرمائی قاضی باقلانی نے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ باقلانی نے قرآن کریم کی کا ادبی پہلو، قرآن کریم کا تمثیلی پہلو، قرآن کریم کے مختلف تشریحات، اس کو انہوں نے الفاظ کی مدلولات کس طریقے سے قرآن نے کیا لفظ فرمایا اور اس سے کیا احتراز مقصود ہے، کیا نیا فائدہ ہوا، باقلانی صاحب نے اپنی کتاب میں مختلف طریقے سے اس کو نقل کیا ہے۔ کتب خانے میں ہے ان کی یہ کتاب ہے۔ ہر وہ تعویل جو منصوص کو بے اعتبار کر دے وہ باطل ہے۔ یقینی بات ہے آپ ایسی تعویل کریں آیت کی کہ جو آیت کے مفہوم کو ہی رد کر دے تو پھر آپ نے تو آیت کو ہی منسوخ کر دیا، اور منسوخ کرنے کا حق بندوں کو نہیں ہے۔ منسوخ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ شریعت منسوخ کرتی ہے، اور ایک بندوں کی طرف سے منسوخیت کی شکل ہوتی ہے کہ اس کا ایسا معنی لیا جائے جو آیت سے ثابت ہی نہ ہو رہا ہو۔ آیت دوسری بات کہہ رہی ہے اور آپ ایسا مطلب لے رہے ہیں جو دوسرا ہے، آیت کے نسخ کا جس کے نسخ لازم آتا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قاعدہ بھی ذکر کیا، مفادها
لا يجوز ان يستنبط من النص معنی یعود علیہ الابطال، اس میں یعود علیہ بالابطال، یہاں بھی یہی فرمایا نص سے کسی ایسی حکمت کو نکالنا جائز نہیں ہے جو نص کو ہی بے اعتبار کر دے. پھر یہ معنی کیا ہوا، یہ حکمت کیا ہوئی؟ نص ایک چیز کا جواز بتلاتی ہے اور آپ کی تعویل اس کو باطل قرار دیتی ہے، یا نص کسی چیز کو رد کر رہی ہے اور آپ کی تعویل اس کو ثابت کر رہی ہے. یہ بالکل الٹا اپوزیشن مخالف چیز ہوئی. اچھا، آگے اس مسئلے کے اوپر کچھ لوگوں نے احناف کے اوپر اشکال کیا ہے. اس کا جواب کیلانی صاحب بھی دے رہے ہیں اور امام شاطبی نے بھی، نام ہی الموافقات رکھا ہے تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک دو جگہ پر جواب دے رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نصوص میں جو صراحتیں آئی ہے یا نصوص میں کسی چیز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، احناف نصوص کے معنی کو اتنا عام کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا ایک جز بن جاتا ہے، یا گویا کہ نص کو رد کرنا لازم آتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا، اس کا جواب دیا کہ نص کو رد کرنا لازم تب آئے گا جبکہ نص نے جو چیز کہی ہو احناف اس کے بالکل برخلاف کہے. جیسے آگے مثال آ رہی ہے، 40 بکریوں میں ایک بکری یا 30 گایوں کی زکوٰۃ میں ایک طبی 1 سالہ بچہ گائے کا یا قدرتی پانی سے سینچے ہوئے کھیت میں عشر پیداوار میں سے ہی ادا کرے، بلکہ اس کی قیمت بھی وہ ادا کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی کرے. یہ جو احناف نے اس طرح کے مسئلے ذکر کیے کہ حدیث شریف میں ہر 40 بکری میں ایک بکری ہے، احناف نے کہا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جن سے نصاب میں سے ہی کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے عوض میں مال وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے. آپ سن چکے ہیں مثال ہے. تو 40 بکری میں ایک بکری دے یا ایک بکری کی قیمت دے. اسی طریقے سے زکوٰۃ میں آپ سن چکے ہیں سونے کی زکوٰۃ 2.5% نکالنی ہے، لیکن سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا نہیں نکالتے ہیں، اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا روپیہ نکالتے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں کی زکوٰۃ وغیرہ میں بھی شریعت نے جو حکم ذکر کیا ہے، 30 گایوں کی زکوٰۃ میں ایک طبی یہ ذکر کیا ہے. احناف یہ کہنے کہ اس کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے. قدرتی پانی سے سینچے ہوئے کھیت میں عشر پیداوار سے ہی ادا کرے، اس کی قیمت بھی ادا، یعنی اسی میں سے نہیں بلکہ اس کی قیمت اسی عشر کو بیچ لے. عشر دیتے بھی ہیں لوگ، گیہوں بوئے ہیں تو عشر میں گیہوں دے دیتے ہیں، کبھی کبھار اس کو ضرورت ہوتی ہے گیہوں کی تو دوسری رقم لے کر پیسے دے دیتے ہیں، اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. خیر، تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ نص میں جب ایک چیز کی صراحت آ گئی تو اسی کو کرنا ہے، آپ اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ حنفیہ نے اپنے ان فتووں کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی سے مقصود حکمت کی رعایت کی کہ فقراء اور مساکین کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کی مالی مدد. کرنسی اور روپیہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے. اب اگر زکوٰۃ میں آپ نے کسی کو اونٹ دیا، بکری دی، زکوٰۃ میں آپ نے کسی کو جواری تھے، عشر کے اندر آپ نے کسی کو جواری دی، گیہوں دیے، تو ایک ہی چیز سے اس کی مکمل ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو بیچ کر پھر دوسری ضروریت کرے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود بیچ کر اس کو اس کی ضروریات کے مطابق رقم دے دے پیسے، تو اس سے سب چیزیں آ جائیں. لیکن اگر احناف یہ کہتے کہ اگر کسی نے 40 بکریوں میں ایک بکری دی یا گایوں میں زکوٰۃ میں طبیعہ دیا تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، اس کو پیسے ہی نکالنے ہیں. اگر احناف اس طرح کا اصرار کرتے تب تو احناف نص کی تعویل کے اندر احناف نص سے آگے بڑھ جانے والے لازم آتے. لیکن احناف نے یہ کہا کہ 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ دے گا تو یہ اعلیٰ مصداق ہے اور یہ گویا نص کے اوپر اس نے عمل کیا، اس کو ہم رد نہیں کر رہے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ اگر ایک آدمی بکری کی بجائے کوئی اور دوسری چیز اس کی قیمت دے رہا ہے تو آیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں احناف نے یہ کہا کہ ادا ہو جائے گی، اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، شریعت کی نص کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کے مطابق ہی اس کو صرف کرنا ہے. ہم اس کی حکمت اور اس کے مقصود فقراء کی ضرورت کی تکمیل سمجھ کر مالی مدد کریں تو ان موقعوں پر جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب شریعت بکری کہہ رہی ہے تو آپ بکری کے بجائے، جب شریعت اونٹ کہہ رہی ہے تو اونٹ کے بجائے آپ دوسری چیز دو. اور روایت میں صراحتاً وہاں اونٹ کا لفظ موجود ہے. سونے میں جب سونے کا لفظ موجود ہے، چاندی میں چاندی کا، درہم اور دینار یہ دونوں موجود ہے، مثقال موجود ہے، تو پھر ان کی زکوٰۃوں کے اندر وہی چیز دی جائے، اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں دی جا سکتی.
حنفیہ نے یہ کہا کہ دیکھیے نس نے جو کہا ہے کہ بھئی بکری دو یہ دو، تو مطلب نس کا شریعت کا یہ ہے کہ اس کو بکری کام آ جائے، آپ بکری بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو پیسے دیے، جیسے عصر حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ میں ہم لوگ رقم دے دیتے ہیں، تو غریب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اپنی ضرورت کی جو چیز چاہیے وہ اس سے مل جاتی ہے اس کو بازار میں سے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کی ضرورت کی حکمت ہے شریعت کی، اور یہ ادا ہو رہی ہے روپیوں سے. ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ روپیوں سے ادا کیا جائے، اور حدیث شریف میں جو لفظ ذکر کیا ہے اس سے ادا کرے گا تو ادا ہی نہیں ہوگی، تو نعوذ باللہ ہم نس کے اندر تعویل کرنے والے ہوئے، اور ایسی تعویل جو نس کو ہی بدل دیتی ہے. احناف نے اپنے ان فتووں کے اندر جو احناف نے یہاں پر ذکر کیا، ان فتاوی کے اندر احناف نے اس فتوے کو کے زیر نظر قاعدے کے خلاف کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ احناف نے اس فتوے پر عمل کی صورت میں اس نس کا احمال لازم آتا ہے جس کے مطابق زکوٰۃ کا جنس نصاب سے ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا خذ الحب من الحب، دانے سے دانا لو، غلے کی زکوٰۃ میں غلہ دو، اور بکری کی زکوٰۃ میں بکری، اور اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ، اور گائے کی زکوٰۃ میں گائے کو وصول کیا جائے. یہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب یہ روایت میں اس طرح فرمایا تو پھر احناف جو اس طرح کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. حقیقت میں شارع نے اغنیا کو یہ تعبدی حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ جس مال پر واجب ہوئی اسی میں سے ادا کی جائے، تاکہ مال کی مختلف جنسوں کی ملکیت میں فقراء اور اغنیا میں فقراء اور مالدانوں میں یکسانیت پائی جائے. یہ کچھ حضرات نے ذکر کیا. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عبارتیں ذکر کی گئی ہے، اور اس کے پیش نظر گویا احناف نے یہاں قاعدہ توڑ دیا. اس کا جواب دے رہے ہیں کیلانی صاحب، الحنفیۃ لم یخرجوا عن نص القاعدۃ ولا معناها، یا لم یخرجوا، احناف اس قاعدے سے نکلے نہیں ہے بلکہ احناف نے اس قاعدے پر عمل کیا ہے لیکن اس کو توسع سے کام لیا. چنانچہ فرما رہے ہیں ان المثال المسوق لتوضیح القاعدة وبيان اثرها في رد بعض الاجتهادات الفقهية لا يتحقق فيه مناط القاعدة ولا معناها. یہ جو قاعدہ احناف نے ذکر کیا اور اس سے پہلے امام شافعی نے جو قاعدہ ذکر کیا، دونوں میں بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے. قاعدہ نہیں، احناف نے جو مسئلہ ذکر کیا، تو یہ زیر نظر قاعدے کی تشریح اور بعض فقہی اعلیٰ کی رد میں اس کی اثرات کی وضاحت کے لیے ذکر گئی مثالوں میں اس قاعدے کا مناط اور معنی ہی نہیں پایا جاتا ہے. کیلانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور امام شافعی نے بھی کئی جگہ پر اس طریقے سے بے باطل اور بے فاسد وغیرہ میں آپ سن چکے ہیں. تو اس طرح کی مثالوں میں یہ کہا کہ حنفیہ مذکورہ بالا رائے کو اس قاعدے کے خلاف، حنفیہ کی جو رائے ہے یہ اس قاعدے کے خلاف ہی، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حنفیہ نے جن سے نصاب سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کو منع نہیں کیا. اسی وجہ سے اگر 40 بکریوں کا مالک بکری کی زکوٰۃ میں ایک بکری ہی نکالنا چاہے تو ہمارے نزدیک اس کو ایسا کرنے کا اختیار ہے. یعنی نص میں ذکر کردہ حکم باقی ہے، احناف نے اس کا الغاء نہیں کیا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ احناف کی طرف سے کیلانی صاحب جو وکالت کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ احناف نے نص میں جو عموم کیا فقیر کے حاجت کے پوری کرنے کی سمجھتے ہوئے ہی کیا ہے. اس لیے حنفیہ اگر یہ کہہ دیتے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری دینے کا حکم ثابت ہو گیا اور اب اس کے بجائے اس کی قیمت دے دیں، قیمت سے ہی ادا ہوگی زکوٰۃ، بکری سے ادا نہیں ہوگی، اگر یہ احناف کہتے تب تو بات صحیح ہوتی معترضین کی. لیکن احناف نے یہ نہیں کہا ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ اصل پسندیدہ طریقہ تو بکری ہی دینا ہے. لیکن بعد کے دور میں تمام فقہا کے یہاں یہی مسئلہ ہے. آج بھی آپ جانتے ہیں مختلف تجارت کرنے والے اپنے مال کی تجارت کرتے ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن وہ حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں تو روپیوں سے ہی عمومی طور پر نکالتے ہیں. اور فقیر کے لیے بھی، مدرسے والوں کے لیے بھی، جو بھی زکوٰۃ کے مد چلاتے ہیں ان تمام حضرات کے لیے کیش اور نقد رقم یہ زیادہ فائدہ دیتی ہے دوسری اشیاء کے مقابلے میں. مدرسے کو اگر گیہوں دیے اور گیہوں ان کی ضرورت سے زائد ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ گیہوں بیچ دیں گے، اور اس کے بجائے دوسری ضروریات کے لیے چیزیں استعمال کریں گے تو گیہوں بیچ دیں گے. تو وہ خود بیچے، اس کے بجائے آپ ہی اگر ان کو زکوٰۃ میں یہ چیز دو تو جائز ہے. احناف یہ کہنا چاہتے ہیں انفع للفقراء، مالیات سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ثمنیت سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، فلوس سے، کرنسی سے.
چنانچہ اسی وجہ سے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ باوجود مال شافی مسلک کے ہونے کے انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ کی قیمت کی مال کے ذریعے سے ادائیگی کا حکم اس قاعدے میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی صحیح مثال یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھے اس مثال کے صحیح ہونے میں تردد ہے. اس قول کے قائلین کی جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے یعنی احناف کی طرف سے، یعنی جن دوسرے مسلک والے حضرات نے احناف پر اشکال کیا کہ احناف کی اس 40 بکریوں میں ایک بکری کے بجائے قیمت ادا کرنے کی شکل والے مسئلے میں شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ حضرات نص کے اندر ابطال کرتے ہیں، نص کو باطل کرتے ہیں. یہ جو مثال دے کر احناف پر اشکال کیا، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال صحیح نہیں ہے. وجہ صاف ہے، احناف نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ زکوٰۃ میں مال ادا کرنا ہی ضروری ہے، بکری دینا جائز ہی نہیں ہے. یہ کہتے تب تو بات صحیح تھی اشکال کرنے والوں کی. اس لیے تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ مجھے ان کے مثال کے صحیح ہونے میں تردد ہے. اس قول کے قائلین کی جانب سے یعنی احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہم نص کے ایسے معنی کے قائل ہیں جو نص کو باطل نہیں کر رہی ہے. ہمارے یہاں بکری کی ادائیگی جائز ہے، اس لیے کہ ہم بکری کی بطور زکوٰۃ ادائیگی سے نہیں روک رہے ہیں. احناف صاف کہیں گے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں، اسباب النظائر میں یہی دلیل پیش کی گئی ہے. آگے اس کے بعد اس بیان کی وضاحت میں تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت بھی کی کہ حنفیہ اس قاعدے کے مخالف نہیں ہے. صاف انہوں نے کہا وهذه إشارة من الإمام السبكي إلى عدم مخالفة الحنفية لمعنى القاعدة كونهم لم يعطلوا النص أو لم يحملوا اعتباره، إنما يتصور إبطال النص بالمعنى في حال قولهم بعدم أجزاء إخراج الأعيان التي ورد بها النص. صاف بات ہے کہ حنفیہ اس قاعدے کے مخالف نہیں ہے، وہ نص کو معطل نہیں کرتے ہیں اور نہ محمل کرتے ہیں. نص کے احمال اور ابطال کی بات اس صورت میں کہنی صحیح ہوگی جبکہ احناف جن سے نصاب سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے قائل ہی نہ ہو. بکری کا انکار کر دیں ہم، سونے کا انکار کر دیں، سونے کی زکوٰۃ میں سونا نکالنا. پھر حنفیہ خود اس قاعدے کے معتبر ہونے کی احناف نے وضاحت بھی کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ منصوص چیز میں اعتبار نص کا کیا جائے گا اور غیر منصوص میں نص کے معنی اور مقصود کا. یہ احناف کے یہاں یہ عبارتیں موجود ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقصود میں اس اصول کو ذکر کیا ہے. مولانا احمد علی ندوی موداسا والے حضرت انہوں نے بھی اپنے قواعد کے اندر اس قاعدے کو ذکر کیا ہے. تو یہ بہت بڑا احناف کی طرف سے صاف بات آئی، ان المعتبر فی المنصوص عین النص. جب نص موجود ہے تو وہاں عین نص کا ہی اعتبار ہوگا. چنانچہ ہمارے یہاں بھی 40 بکری میں ایک بکری یہ سب سے پہلی چیز ہے. وفی غیر المنصوص معنی ہو، اور جو منصوص نہیں ہے وہاں نص کے مفاہیم اور معانی اور حکمتوں کا اعتبار وہاں کیا جائے گا. کیوں؟ لأن التنصیص یشعر بکونہ مقدرا وتغییر المقدر باطل. شریعت مطہرہ نے جب ایک چیز کو صراحتاً ذکر کی تو یہ شرعی اعتبار سے ایک لازمی چیز ہو گئی، اور جب کسی چیز کے بابت نص کے وارد ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ شارع کی نگاہ میں نص میں مذکور حکم متعین ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی غلط ہوگی. یہ احناف بھی یہی کہہ رہے ہیں. حنفیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ کوئی شخص کفارے قسم کے اندر 10 مسکینوں کو 5 ایسے کپڑے دے جو 10 کے مساوی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. آیت کریمہ کی وَيُمَثِّلُونَ عَلَى ذَلِكَ من انه لا يجوز للمكفر کفارہ دینے والے کے لیے قسم کا ان يؤدي 5 اسواب تساوی 10 اسواب الى 10 مساکین فی کفارۃ الیمین. کوئی شخص کفارے قسم کے اندر 10 مسکینوں کو 5 ایسے کپڑے دے جو ڈبل ہو اور 10 مسکینوں کو آ سکتے ہو اتنے، لیکن صحیح نہیں. کیوں؟ آیت کریمہ میں فَإِطْعَامُ 10 مساکین او کسوتہم، 10 کا لفظ آیت میں موجود ہے. سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر صاف لفظ موجود ہے کہ 10 کو کپڑا پہنایا جائے، او کسوتہم یا 10 کو کپڑا دیا جائے، کھانا دیا جائے یا 10 کو کپڑا دیا جائے، طعام او کسوہ. جب آیت کریمہ میں لفظ صاف موجود ہے تو ہم نے بھی یہی لازم کیا. معلوم یہ ہوا کہ احناف نصوص کے اندر تعطیل نہیں کرتے ہیں بلکہ تعمیم کرتے ہیں، اور وہ بھی ان نصوص کے اندر جہاں سیاق و سباق سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے یا شریعت کے اور دوسرے اصول کی روشنی کے اندر یہاں پر ان کو اصل چیز کے بجائے دوسری چیز دینے میں زیادہ فائدہ ہے، انفال الفقراء ہے، تو شریعت نے خود اس قسم کی چیزوں کی رعایت فرمائی ہے. اور اسی لیے فقہاء احناف نے
انفع للفقراء کا اعتبار بہت سارے مسائل میں کیا ہے زکوٰۃ کے، اور وجہ وہاں یہی بتلائی ہے۔ عصر حاضر کے بھی کئی مسائل ہے، حضرت مولانا خالد صاحب نے کئی اس قسم کے جدید مسائل کو ذکر کیا، جہاں پریشانی آتی ہے وہاں انفع للفقراء ہونے کا اعتبار ہی کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ 10 میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کپڑا دیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے 10 مسکینوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ 5 مسکینوں کو 10 والا دے رہے ہیں تو 5 ہی کی ادا ہوئی، 10 کی ادا نہیں ہوئی، اور جب تک ہر مسکین کو علیحدہ علیحدہ کپڑا نہیں پہنایا جائے گا ہمارے نزدیک کفارے کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مبسوط میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وهذا كله دليل على أن الحنفية كغيرهم التفتوا إلى مضمون القاعدة واعتدوا بها وضبطوا اجتهادهم على هديها وزويها ولم يجعلوا اعتبارهم للمعاني المقصودة من الحكم سببا في طغيانهم على ظواهر الألفاظ أو محقها لها۔ ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حنفیہ بھی دیگر حضرات کی طرح اس قاعدے کے بیان کردہ بات کے قائل ہے، اور وہ اپنے اجتہاد میں اس کو برتتے بھی ہیں۔ وہ حکم سے مقصود حکمت کو معتبر ماننے میں الفاظ کے ظواہر کا الغاء نہیں کرتے ہیں۔ یہ صاف بات احناف کی طرف منسوخ کر کے انہوں نے کہی، وہاں قضا تسطع علینا القواعد المقاصدیہ لتصحیح آلیت الاجتہاد۔ یہ اب تک جو گفتگو کی اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مقصدی قواعد مجتہد کو احکام کے مقاصد اور ان کی حکمتوں کی رعایت کا پابند بنا کر طریقہ اجتہاد کو صحیح راہ دیتے ہیں، اور صحیح اور معتدل طریقہ اجتہاد کو منضبط کرتے ہیں۔ اس طرح مجتہد جس نتیجے تک پہنچے گا وہ یقیناً مقاصد شریعت کے بالکل عین مطابق ہوگا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شیخ کیلانی، اور اس کے ذریعے ان دونوں نے بہت اہم بات ہمارے سامنے ذکر کی۔ آگے اس کے بعد دوسرا قاعدہ ذکر ہوگا، دوسری فصل شروع ہوگی۔ اب تک یہ جو آئی تھی وہ مصالح کے سلسلے کی آئی تھی، اب یہاں پر دوسری بحث آئے گی مبدأ رفع الحرج۔ یہ فصل ثانی، کتاب کو 2 بڑی فصلوں میں تقسیم کیا، اس میں پہلے مصلحت کے متعلق تھا، اور اب مبدأ رفع الحرج کے عنوان سے تو ایک مصلحت تھی اور اب ایک مفسدہ، دونوں کو ذکر کریں گے۔ مصلحت کا تقاضا مصلحت کو چاہنا ہے اور مفسدے کو دور کرنا ہے، تو مفسدہ حرج کے اندر مفسدہ ہی ہوتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ اس کو دور کرواتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نسأل اللہ لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔